مشاورت کے احکام و آداب اور فوائد و ثمرات۔ السلام علیکم عزیز طلبہ طالبات، میں آپ سب کو مون لائٹ انٹرنیشنل پبلشر کے ڈیجیٹل تعلیمی پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم سب سے پہلے مشاورت کے احکام و آداب پڑھیں گے کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ مشورہ کن معاملات میں کیا جائے۔ ایک معمولی معاملات، طبعی ضروریات، مثال کے طور پر پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، کھانا کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے، پانی پینا چاہیے کہ نہیں پینا چاہیے، ایسے معاملات میں مشورہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی ایسے معاملات میں مشورہ کیا جائے گا جس کے بارے میں قرآنی نص یعنی قرآنی حکم موجود ہے، ان معاملات میں بھی مشورہ نہیں کیا جائے گا۔ ایسے معاملات جن میں قرآنی حکم موجود نہیں ہے، ایسے معاملات جن میں نفع یا نقصان کا خدشہ موجود ہے، ان معاملات میں مشورہ جو ہے وہ طلب کیا جائے گا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ مشورہ کس سے لیا جائے۔ مشورہ ہمیشہ ماہر، تجربہ کار، عاقل، صاحب رائے شخص سے لیا جائے تاکہ وہ اپنے تجربے کی روشنی میں آپ کو صحیح مشورہ دے۔ پھر ہم کسی پریشان حال شخص سے مشورہ نہیں لے سکتے۔ جو اپنی کسی پریشانی میں مبتلا ہوگا، اس کا ذہن اپنی پریشانی میں جکڑا ہوگا، وہ آپ کو درست مشورہ نہیں دے سکتا، تو پریشان حال شخص سے بھی مشورہ نہیں لیا جائے گا۔ اس کے بعد کسی ایسے شخص سے بھی مشورہ نہیں لینا چاہیے جس کا اس معاملے کے ساتھ مفاد وابستہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے مفاد کو آپ کے مفاد کے اوپر بالاتر رکھے۔ اسی طرح جو شخص مشورہ دے رہا ہے، اسے بھی چاہیے کہ اگر وہ مشورہ دینے کا اہل نہیں ہے تو وہ مشورہ لینے والے کو اس بات سے آگاہ کر دے کہ وہ اس معاملے میں اتنی بصیرت نہیں رکھتا اور وہ اس معاملے میں مشورہ نہیں دے گا۔ اسی طرح مشورہ جو ہے وہ ایک امانت ہے۔ مشورہ دینے والے کو اس بات کو راز رکھنا چاہیے اور ایک امانت سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح بغیر مانگے مشورہ نہیں لینا چاہیے۔ جب کوئی مشورہ آپ سے مانگے تبھی آپ کو اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیے۔ مشورہ لینے والے کو بھی چاہیے کہ بات جو ہے وہ پوری بیان کرے، اس معاملے کے تمام پہلوؤں کو واضح کر کے بیان کرے تاکہ مشورہ دینے والے کے لیے مشورہ دینا آسان ہو۔ اسی طرح مشورہ لینے والے کو استفادے کی نیت سے مشورہ لینا چاہیے، نہ کہ کسی کا امتحان لینے کی خاطر وہ مشورہ لے۔ اب مشورے کے بارے میں ہے کہ اگر ایک شخص نے مشورہ دے دیا ہے تو اس بات کا اصرار نہ کرے کہ میرے مشورے پر عمل کیا جائے، نہ ہی وہ مجبور کرے اس بات پر کہ میں نے جو مشورہ دیا ہے اس پر عمل ضرور کیا جائے۔ ایک اہم معاملے میں یہ کام بھی ضروری ہے کہ آپ مشورہ لیتے ہوئے ایک شخص کو امیر مقرر کر لیں تاکہ مختلف لوگ اگر اپنی آراء پیش کر رہے ہیں تو ان لوگوں کو مشورہ دینے کا حق دیا جائے۔ جب وہ تمام لوگ اپنی آراء اور مشورے کو بیان کر دیں تو وہ امیر جو ہے وہ تمام مفادات سے اپنی ذاتی رائے اور انا سے بالاتر ہو کر ان تمام لوگوں کے مشورے کی روشنی میں کوئی فیصلہ متعین کرے۔ اب ہم مشورے کے ثمرات اور فوائد دیکھتے ہیں کہ مشورہ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مشورہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت حاصل ہوتی ہے، مشورہ کرنے سے برکت حاصل ہوتی ہے، مشورہ کرنے سے انسان آئندہ شرمندگی اور ندامت سے بھی محفوظ رہتا ہے، کیونکہ جب ہم مشورہ کرتے ہیں تو اگر اس میں ناکامی ہو جائے تب بھی ہمیں پشیمانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم نے بہت سی لوگوں کی رائے کو جمع کر کے پھر ہم نے فیصلہ کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشورہ جو ہے وہ ہر لحاظ سے عین ہدایت ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مشورے کو عین ہدایت قرار دیا تھا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کے لیکچر سے آپ کو مشورے کے متعلق احکام اور آداب اور اس کے ثمرات سے آگاہی ملی ہوگی۔ اللہ حافظ۔